زندگی کس طرح ستاتی ہے، شاعری کھول کر بتاتی ہے۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے جن کو ہم روپیہ، پاؤنڈ، ریال اور ڈالر کے نام سے جانتے ہیں، آدمی کو موسموں سے بھی بے نیاز کر دیتے ہیں۔ موسم کا زور بھی صرف ان پر چلتا ہے جن کے سروں پر بوجھ، پاؤں میں چھالے اور ہاتھوں میں درانتی ہوا کرتی ہے، یا وہ جو اپنی ماں کے زیور کے عوض ڈگری نام کا کوئی پرزہ تھامے دفتروں کی خاک چاندتے پھرتے ہیں۔ ستاروں سے پرے کیوں ڈھونڈتے ہو تم جہاں کوئی، یہیں پر دوسری دنیا ہے ہر دیوار کے پیچھے۔ یہ موسم اپنی اکڑ فوں صحرائے تھر میں بھوک سے بھی لکھتے بچوں پر تو دکھا سکتا ہے، اسلام آباد کے شیش نگر میں نہیں۔ یہ موسم کشمیر سکردو کے کسی دور دراز دیہات میں کسی ٹوٹی چھت والی بڑھیا کی بجھتی آنکھوں کا نور تو لوٹ سکتا ہے، لیکن اس کا زور لاہور کراچی میں بسی کسی شداد کی جنت پر نہیں چلتا۔ اگر ہوں پیٹ میں لقمے، بدل جاتے ہیں موسم بھی۔ مئی میں برف پڑتی ہے، دسمبر گرم ہوتا ہے۔ مئی میں برف پڑتی ہے، دسمبر گرم ہوتا ہے۔ میں نے عالم خیال میں اینٹوں کے بٹے پر کام کرتے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کی عمر تو اسکول جانے کی ہے اور کھلونوں سے کھیلنے کی ہے، آپ اس جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کچھ یوں گویا ہوا، میرے بچپن کے دن ہر سو اداسی ہی اداسی تھی، کھلونے رکھ دیے میں نے کہ دنیا کھیل لے مجھ سے۔ پھر پوچھنے لگا کہ انکل یہ جو بچپن کا ایک موسم ہے سارے بچوں پر کیوں نہیں آتا؟ ہاں، یہ جو بچپن کا ایک موسم ہے سارے بچوں پر کیوں نہیں آتا؟ مجھ سے تو کوئی جواب نہ بن پڑا، تو جان چھڑانے کو کہہ دیا، بیٹا محنتی اللہ کا دوست ہوتا ہے اور آٹے روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں تو ہلانے ہی پڑتے ہیں۔ عجیب قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ چاچو 4 لقمے ہی توڑے تھے میں نے، میرا بچپن ہی کھا گیا آٹا، 4 لقمے ہی توڑے تھے میں نے، میرا بچپن ہی کھا گیا آٹا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی ماں گارے کا پیڑا اینٹ کے سانچے میں تھوپ رہی تھی۔ اس نے خاموش نظروں سے مجھے گھورا، ان آنکھوں میں ہڈیوں تک اتر جانے والی سردی کے ساتھ ایک سوال بھی درج تھا۔ ایک دھرتی ہے، ایک سورج ہے، ایک دھرتی ہے، ایک سورج ہے، دن نکلتا ہے مگر مختلف۔ ایک دھرتی ہے، ایک سورج ہے، دن نکلتا ہے مختلف، لیکن تم اجالے کا نام دیتے ہو اور ہم تیز دھوپ کہتے ہیں۔ ایک دھرتی ہے، ایک سورج ہے، دن نکلتا ہے مختلف، لیکن تم اجالے کا نام دیتے ہو اور ہم تیز دھوپ کہتے ہیں۔ میں اپنی تلخ نوائی کے لیے ذرا برابر بھی شرمندہ نہیں، بلکہ میری خواہش ہے کہ کاش زر کی طاقت سے اپنے لیے موسموں کی تفریق ختم کرنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہوتے، کاش اطلس و کمخاب میں ڈوبی بیگمات میری سامعین میں شامل ہوتی، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والے شہزادوں کے کانوں میں میرے الفاظ کا سیسا اترتا تو ان کو بتاتا کہ ایک طرف مزدور ہے جو دعا کرتا ہے کہ کاش میری اور میرے بچوں کی روٹی ہضم نہ ہو،
کہ سرکار کی طرف سے مقرر کردہ کم از کم اجرت میں خاندان سمیت دن بھر میں بمشکل ایک وقت ہی کھایا جا سکتا ہے، تو دوسری طرف تم ہو کہ جو مزدور اور محروم کا خون چوستے ہو۔ تم انسان نہیں بلکہ سرمایہ دار، زمیندار، بیوروکریٹ کے حقوق میں اقتدار سے چپکی خون آشام چونکے ہو، جن کا سب سے بڑا مسئلہ بد ہضمی ہے۔ غریب روٹی کے حصول کے لیے بھاگتا ہے اور تم مرغن غذائیں ہضم کرنے کے لیے جاگنگ کرتے ہو۔ تم موسموں کو بھی ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہو۔ تمہارے ہاں مئی میں بھی برف پڑتی ہے اور دسمبر بھی گرم ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو یوم مزدور پر کسی تقریب کا منظر یاد کر لو۔ پی3 میریٹ میں مزدوروں کے غم میں گھلنے والے، جب تم 1 مئی کو اکٹھے ہوتے ہو تو موسم کا تذکرہ بھی کچھ یوں کرتے ہو کہ سنا ہے کہ اس بار کافی گرمی پڑ رہی ہے۔ تم دسمبر کے جاڑے کا تذکرہ بھی صرف خبروں میں ہی سنتے ہو۔ تمہارے ہاں پسینہ پونچھنے کے لیے بھی ٹیشو پیپر کے طور پر ڈالر استعمال ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے، تم مر بھی جاؤ تو زندہ رہتے ہو اور ہم جیتے جی بھی موسموں کے بوجھ تلے مدفون۔ تیرے دل کی بات لکھوں تو تالی ہے، اپنے من کا حال کہوں تو گالی ہے۔ تیرے شب میں روشن چاند ستارے ہیں، میرے دن کی صورت کیسی کالی ہے۔ تیرے در پہ خوشبو پہرا دیتی ہے، میرے گھر کے باہر گندی نالی ہے۔ سارے پھول تو چن کر تو لے جاتا ہے، کانٹوں کی زد میں جو ہے وہ مالی ہے۔ شہرگ پہ تو دانت جمائے بیٹھا ہے، پھر کہتا ہے ان آنکھوں میں لالی ہے۔ بات محض 2 موسموں کی نہیں، یہ غربت اور امارت کی 2 انتہاؤں کا تذکرہ ہے۔ دسمبر کا جاڑا ہو یا جون کی دوزخ، زرداروں کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دسمبر صرف اس کی ہڈیوں کا گودا جماتا ہے جس کی گزر بسر صرف دہاڑی پر ہو۔ جون کا دہکتا الاؤ صرف اسے جھلساتا ہے جس کے بدن پر نمکین پسینے سے گلا سڑا پیرہن ہو۔ شیش محلوں کے باسیوں کے ہاں دھوپ محض وائٹامن ڈی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے اور سردی مہنگے کپڑوں کی نمائش کا وسیلہ۔ جس طبقے کی محنت اور مشقت کی بدولت میں 4 سو رنگ و نور کی بارش دیکھتا ہوں وہ اندھیروں میں ٹکری مارتا ہے۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، میرے پاس چند ٹوٹے ہوئے الفاظ کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی زردار نہ میرا مخدوم ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کسی بھی قسم کی عقیدت ہے۔ میرے پیر و مرشد وہ ہیں جن کا پسینہ میری دھرتی کی رگوں میں خون بن کر دوڑا ہے۔ ہاں وہی خالی جیبیں ٹٹولنے والے، ننگے پاؤں پہ دوڑنے والے، چھالے کانٹوں سے پھوڑنے والے، بھوسی ٹکڑے ابالنے والے، تن پہ پتوں کو ٹانکنے والے، کل پر ہی ٹالنے والے، جن کی بنتی ہے آگ پانی سے، جن کو مٹی بھی سلام کرتی ہے، جن کی آنکھیں اٹھیں تو بارش ہو، جن کی مٹھی میں گل آ جائے، جن کے ماتھے پہ آسمان